حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی میل نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے بغض، حسد اور کینہ رکھے، بلکہ اسے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین اور حاضرین، آج کے درس کا موضوع ہے بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیلات اور تشبیہات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کے لیے آئینہ ہے، اگر اپنے بھائی میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو دور کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئینے کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے اور اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کوئی داغ دھبا ہو تو اس کو اس آئینے کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے، جس سے صاف طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی میل نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے بغض، حسد اور کینہ رکھے، بلکہ اسے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کوئی مسلمان بھائی بہن ہماری کسی کمزوری کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی اس کمزوری کی طرف توجہ دیں اور اس کی اصلاح کریں اور اس داغ دھبے کو دور کریں، ہم اس شخص کے اوپر ہی جو ہے وہ برس پڑتے ہیں اور اسے جو ہے وہ جلی کٹی سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ اصلاح کرنے والے کا انداز درست نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہمارے سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی کو توجہ دلائیں اس کی کسی کمزوری اور کسی نقص اور کسی خامی کی طرف، تو اس میں پوری احتیاط کے ساتھ، جیسا کہ آئینہ ہمیں ویسا ہی داغ دھبا دکھاتا ہے جیسا ہوتا ہے، اور اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کی اصلاح کریں تو اسے اتنی ہی بات بتائیں جتنی فی الواقع حقیقت میں ہو، اور جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے جسے کوئی کمزوری بتائی جائے یا اسے جو ہے اصلاح کے نقطۂ نظر سے اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے، تو اسے تو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اس کی کمزوری کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے۔ سلف صالحین میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں کسی کمزوری اور کسی نقص اور کسی خامی کی طرف توجہ دلاتا، نشاندہی کرتا، تو وہ اس کا انتہائی احسان مند اور شکر گزار ہوتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آئینہ جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب نہیں دکھاتا۔ جب آپ آئینے کے سامنے آئیں گے تو آئینہ آپ کی تصویر، آپ کی صورت آپ کو دکھائے گا،
تو اس سے دوسری رہنمائی ہمیں یہ ملتی ہے کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب جو ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اسی طرح چغلی ہے، سوء ظن ہے، لگائی بجائی ہے، یہ سارے وہ عیب ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اور ویسے بھی ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو جب ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں تصویر دکھاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو بھی اگر کسی کی اصلاح پیش نظر ہے تو اس کے ساتھ ملاقات کر کے اسے اس کی کمزوری اور اس کے عیب کے بارے میں خیرخواہی کے جذبے سے جو ہے اسے بات بتائی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھائی کے اندر، کسی بہن کے اندر کوئی خامی، کوئی کمزوری ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح آئینہ آمنے سامنے ہوتا ہے تو وہ ہماری کمزوری اور ہمارے عیب کو ہمیں دکھاتا ہے، تو اس طرح جب کسی کی اصلاح پیش نظر ہو تو بجائے کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اجتماعی طور پر ہم اس کی غیبت کریں اور اس کی برائی کا تذکرہ کریں، جس سے نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ کو فائدہ ہو سکتا ہے، الٹا غیبت کرنے والے اور سننے والے سب جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا شدید گناہ ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان نہ کرے، اور ایسا کرنے والا جو ہے اس سے یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو غور کیجئے یہ کتنی جو ہے وہ شدید بات کہی گئی ہے کہ غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو اس لیے ہمیں اگر کسی بھائی کی اصلاح کرنی ہے، کسی بہن کی توجہ دلانی ہے، تو اسے انفرادی ملاقات میں توجہ دلائی جائے جس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، کسی اجتماع میں کسی کو بے آبرو نہ کیا جائے. تو یہ آئینے کی خصوصیات ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال دی ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے جب کسی خاص بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو تعلیم و تربیت کے پیش نظر یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ تو بالکل پاکیزہ اور صاف اور ستھرا اور اجلا ہو جائے گا، اس کا میل کچیل بالکل صاف ہو جائے گا. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال اس بندہ مومن کی ہے جو روزانہ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نماز ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا سارا میل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. نماز کی یہ صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے اور منکر سے بچاتی ہے. یعنی بے حیائی کے جتنے کام ہیں اور اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں نماز ان سے بچاتی ہے، نماز ان سے روکتی ہے. روزانہ 5 مرتبہ ایک بندہ مومن جب اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے تو یہ نماز اس کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے، اسے اپنے رب کے قریب کرتی ہے، اسے اپنی رب کے رضا حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم نماز کو اس طریقے سے پڑھے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی وہ نماز انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت جو ہے اطمینان اور سکون اور احسن طریقے سے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو اس کے بعد رکوع اور سجود صحیح طریقے سے کیے جائیں. تو اس طرح سے اگر نماز ادا کی جائے تو وہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. نماز کے بہت سارے فضائل ہیں. امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل نماز ادا کرتا ہے. یعنی اس میں فجر اور عصر کی نماز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ نمازوں
تمام 5 نمازوں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ فجر کی نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کا خاص طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو بھی بد دعا نہیں دی۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن مشرکین کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اسی طرح طائف میں آپ کے جسم مبارک کو لو لہان کیا گیا، لیکن ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی اور ہدایت کی دعا فرمائی۔ لیکن غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس قدر سخت محاصرہ کیا گیا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری صلاۃ الوسطیٰ قضا کروا دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نماز عصر کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا حافظوا علی الصلاوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مرد حضرات باجماعت ادا کریں، اور خواتین وقت کی پابندی کے ساتھ گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دو۔ یعنی دیکھیے یہ نماز نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ قیامت کے دن جب ہم پلسرات کے اوپر سے گزریں گے تو اس وقت ہمارے لیے یہ نور اور روشنی ہوگی۔ دوسری حدیث میں فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی ایک مسلمان کو جیسے اپنے گھر کے اندر بال بچوں میں سکون میسر آتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے اور اپنے گھر میں محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، اس طرح جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے امن، سکون، اطمینان نصیب ہونا چاہیے، اور مسجد میں اس کو دل لگنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اللہ تعالیٰ اسے رحمت و راحت کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ سلامتی سے پلسرات سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ قیامت کے دن انتہائی مشکل گھڑی ہوگی جب پلسرات کے اوپر سے جو ہے وہ ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، اور وہاں سے وہ اپنے ایمان اور عمل کی روشنی میں گزرے گا، اور وہاں نماز اس کے لیے خصوصی طور پر معاون ثابت ہوگی کہ اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی، اور اس روشنی کے ذریعے سے وہ اس پل کو پار کرے گا جو جہنم کے اوپر ہے، اور اس میں گرنے سے بچے گا اور سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کو تشبیہ دی ہے اس گھوڑے سے جس کے گلے میں ایک رسی ہو اور اسے ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پورا فلسفہ اسلام اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے وہ کھونٹا جس سے وہ گھوڑا بندھا ہوا ہے، دوسری چیز ہے وہ رسی جو اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور تیسری چیز وہ خود گھوڑا ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ مومن کو جب اس بندھے ہوئے گھوڑے سے تشبیہ دی گئی تو بندہ مومن کا مرکز و محور اس گھوڑے کی طرح کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کے گلے میں رسی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن وہ مضبوط رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور پھر ارشاد فرمایا جمیعہ، سب کے سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ نہیں کہ ایک رسی کو ادھر کھینچ رہا ہے اور ایک ادھر کھینچ رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتا ہے، دوسرے کو کافر اور مشرک اور اسلام سے خارج اور پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں آج کل ہم مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب متفق اور متحد ہو کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو بندہ مومن کے گلے میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی رسی ہے، اور یہی وہ ذریعہ اور واسطہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا اور قائم ہوتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان
آزاد، خود مختار اور من پسند نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب تک ہم اپنی خواہشات کو اس شریعت کے اور اس دین کے، وہ کتاب و سنت کے تابع نہیں بنا دیں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ تو سوچئے، غور کیجئے، کیا ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے تابع بنا دیا ہے کہ ہم اس مثال کے اوپر پورے اتریں اور ہم واقعی ایسے ہی مومن ہوں کہ جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی رسی اپنے گلے میں ڈال دی ہو؟ اب پھر دیکھیے کہ وہ گھوڑا جو ہے، جو ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اگر بالفرض اس کی رسی 100 گز لمبی اور دراز ہے تو اس 100 گز کے ایریے میں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں چاہے جا سکتا ہے، آزاد ہے، بیٹھے اٹھے کھائے پیے۔ اس کے ذریعے سے اس کا تعلق اس کھونٹے سے قائم ہے۔ اگر وہ اس 100 گز کی حدود سے باہر جانا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ رسی توڑنی پڑے گی، اور جب وہ رسی توڑ دے گا تو اپنے مرکز سے اس کا تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان جو ہے اسے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود اس کے لیے متعین کی ہیں، کیا وہ ان حدود سے باہر تو نہیں جا رہا ہے؟ اگر وہ ان حدود کو کراس کرے گا اور ان سرخ بتیوں کو عبور کر کے باہر نکل جائے گا، حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی، معروف اور منکر کی، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدود کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی ان حدود کے محافظ ہیں؟ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے، وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اگر نہیں رکتے بالفرض تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب اس حد کو پار کر جاتے ہیں، مثلا بالفرض اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اے مومنو، جب تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پہ پڑے تو اپنی نظر بچا لو۔ اب ہماری نظر کسی غیر محرم عورت کے حسن و جمال پہ پڑی اور ہم نے اپنی نظر پھیر لی تو الحمدللہ اللہ کی قائم کردہ حد کی ہم نے حفاظت کی۔ لیکن اگر ہم وہاں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، گور گور کر دیکھ رہے ہیں، اس کے نقش و نگار کا جائزہ لے رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کی حد کو توڑ دیا۔ تو جب اللہ کی حد کو انسان توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا مرکز اور محور سے رشتہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کے اوپر قیاس کر لیجئے، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اللہ نے حرام خوری سے منع کیا ہے، اللہ نے پڑوسی کو ستانے اور تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اللہ نے قطع رحمی سے منع کیا ہے، اللہ نے بددیانتی اور خیانت سے منع کیا ہے۔ جن قوموں سے اللہ نے منع کیا ہے، جب میں کسی ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے سامنے وہ اللہ کی نافرمانی کا موقع ہوتا ہے، تو اگر میں اس وقت اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اللہ کی اس رسی کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو جو ہے پسے پشت ڈال دیا ہے، ان حدود کو کراس کر دیا جو اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنے مرکز اور محور سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مرکز کے ساتھ قائم ہیں اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو رسی ہے اسے اپنے گلے میں مضبوطی سے ڈالا ہوا ہے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کے قریب نہیں جاتے، اور اگر کہیں اس کے قریب پہنچ جائیں تو فوری طور پر واپس ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی جو ہے خواہش نفس غالب آ جائے، شیطان جو ہے وہ ہمیں ورگلانے میں کامیاب ہو جائے اور ہم سے غلطی سرزد ہو، تو اللہ نے بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا میں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں؟ تو الحمدللہ ایسا ہے، تو یہی ایمان کی نشانی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اور یہی دراصل اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال اس سونے کی ڈلی کی سی ہے جس کے مالک نے اس کو تپایا، پھر نہ تو اس کا رنگ بدلا اور نہ ہی اس کا وزن کم ہوا۔ سبحان اللہ۔ خالص سونے سے مومن کو تشبیہ دی گئی۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 3 باتیں اس میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ سونار جو ہے سونے کی اس ڈلی کو تپانے کے لیے بھٹی کے اندر ڈال رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سونا سارا پگھل جاتا ہے لیکن اس کے رنگ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا وزن بھی کم نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ مومن ایسا خالص سونا ہوتا ہے جس کے اندر کھوٹ نہیں ہوتا, ملاوٹ نہیں ہوتی. ایمان کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ, پھر تو وہ مومن تو نہ ہوا نا. مومن جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سونے سے تشبیہ دی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. کھوٹ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. شرک کے جراثیم دل کے اندر ہوں گے تو یہ بھی ایک کھوٹ ہے, نفاق کے جراثیم ہوں گے تو یہ بھی کھوٹ ہے, کفر ہوگا تو یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ایک کھوٹ ہے. اور اسی طرح سے دل کے اندر بہت ساری بیماریاں جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہیں. ریاکاری ہے, شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام کرنا جس میں اخلاص نہ ہو, یہ بھی ایک طرح کا کھوٹ ہے. اسی طرح بغض, حسد, کینہ, غیبت, بدگمانیاں اور انتقامی جذبہ اور غصے کی کیفیت اور جھنجھلاہٹ الی حد القیاس. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو خاصیت بیان کی ہے کیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں, اور اگر نہیں تو کیا ہمیں اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کسی طرح کا بھی کوئی کھوٹ ہو تو ہم اس کو دور کریں, اس کے لیے کوشش کریں. اس کھوٹ کے دور کرنے کا جو عمل ہے اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کے اندر اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں, اور ان کے سیرت اور کردار کے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں اور نقائص ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی آزمائش آئے, جیسا کہ اسے سونے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے, اسے تپایا جاتا ہے اور وہ پگھل جاتا ہے, اسی طرح مومن کی زندگی میں اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں, جانی اور مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے بھی ستایا جاتا ہے, اور بعض اوقات اپنوں کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. تو ہر آزمائش میں, مصیبت میں, پریشانی میں بندہ مومن جو ہے وہ حق اور سچ کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے, اور اس کے ایمان کے اندر کوئی تزلزل جو ہے وہ پیدا نہ ہو. مومن کا دل دراصل جو ہے وہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے, اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات جو یہاں فرمائی گئی کہ نہ تو اس سونے کا رنگ بدلتا ہے جو خالص ہوتا ہے, اور نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے. تو سونے کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے, بھٹی سے نکل کر بھی اس کا رنگ وہی ہوتا ہے. تو مومن جب آزمائش سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا. مومن کا رنگ دراصل ایک ہی رنگ ہوتا ہے, اور وہ رنگ کیا ہے؟ اس رنگ کو قرآن مجید میں صبغۃ اللہ کہا گیا ہے, اللہ کا رنگ. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام. مومن اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری. تو مومن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا نمونہ ہوتی ہے. اور وہ یک رخا ہوتا ہے, اس کا رخ جو ہے وہ ایک ہی سمت میں ہوتا ہے. جیسے ایک کمپاس ہوتا ہے, آپ اس کو الٹا سیدھا گھما کر رکھ دیں تو اس کا رخ جو ہے وہ پھر اسی طرف ہوگا جس طرف پہلے تھا. یا سورج مکھی ہوتا ہے, تو سورج مکھی کو سورج مکھی اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کا رخ ہوتا ہے, اور جدھر سورج مڑتا ہے ادھر ہی وہ اپنا رخ پھیرتا ہے. تو بندہ مومن کے اوپر مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, اس کو الٹا پھینکا جائے, اس کو سیدھا رکھا جائے, اس کو پھانسی باغ تک پہنچایا جائے, اس کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ ہو, اسے قید خانے کے اندر اور جیلوں کے اندر ڈالا جائے, یا اسے کوئی جانی اور مالی نقصان ہو, اس کا دل پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے ہر طرف سے رخ موڑ کر اپنا رخ پوری یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس کائنات کا مالک ہے. تو ایک بندہ مومن کی زندگی بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ اسے
خالص سونے کی طرح اپنی زندگی سے تمام نقائص کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے دل کو پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء و جوارے کو اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچائے تاکہ وہ خالص مومن بن سکے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.